بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ الحمدللہ اب کسی چیز کی امنگ نہیں رہی، اب تو یہ جی چاہتا ہے کہ فراغ کے ساتھ خاص تعلق مع اللہ میسر ہو جائے، یعنی ذمہ داریوں سے فراغت کے ساتھ خاص تعلق مع اللہ میسر ہو جائے۔ گو ابھی وہ نصیب نہیں ہوا مگر جی چاہتا ہے کہ نصیب ہو جائے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جاہ کا مرض بھی عام ہو گیا ہے، رات دن لوگ اسی کی فکر میں ہیں کہ کوئی ہم کو برا نہ کہے۔ ان باتوں میں کیا رکھا ہے؟ کام میں لگو، خدا سے صحیح تعلق پیدا کرنے کی فکر کرو۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک خدا کو اختیار کر لو، لوگوں نے 50 خدا اختیار کر رکھے ہیں، کہیں نفس، کہیں برادری، کہیں قوم، کہیں جاہ، کہیں عزت، کہیں روپیہ، کہیں کچھ، سو سب کو راضی کیسے کر سکو گے؟ اور ظاہر ہے کہ جس کو ایک اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہو گئی تو اکیلا تو ہے، اکیلے کو کسی بھی طرح راضی کر سکتے ہو، کسی کی پرواہ کیے بغیر اس اکیلے رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ اب لوگ جیسے حضرت فرما رہے ہیں واقعہ یہی ہے، کتنوں کو راضی کرو گے آخر؟ خاندان بھی ناراض نہ ہو، برادری بھی ناراض نہ ہو، اور دنیا والے بھی ناراض نہ ہوں، اللہ بھی ناراض نہ ہو، یہ سب کو کیسے جمع کرو؟ اس لیے کسی کو ناراض مت کرو اور راضی صرف اللہ تعالیٰ کو کرو۔ راضی کرنے کی کسی کی بھی فکر مت رکھو کہ یہ راضی رہے، یہ راضی رہے، کون راضی رہے گا؟ اللہ کو راضی کرو، سب کام ہو جائیں گے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ بھائی ہم کو کوئی برا نہ کہے۔ اب اگر ایک دین میں ترقی کا خواہش مند اسی فکر میں الجھا ہوا ہے کہ بھئی اس نے مجھے برا کہا، اس نے مجھے کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے ایسا کیوں کہا، عمر تو اسی میں نکل جائے گی کہ لوگوں کو راضی کرنے کی فکر ہو۔ چھوڑ دو، ہم تو کسی کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی ہمیں برا کہتا ہے تو اللہ جانے وہ جانے، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رکھیں، لگے رہیں، اپنا کام کرو، تعلق مع اللہ کی صحت کے ساتھ، اللہ سے اپنا تعلق صحیح ہو، بس اس کام میں لگے رہو۔ کوئی ہمیں کیا کہتا ہے اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمیں کیا کہتا ہے ہمیں اس کی فکر ہے۔ اللہ میرا بندہ کہتا ہے، بس اتنا ہو جائے، کام بن جائے گا، بس اس کے لیے لگے رہو کام میں۔ اب ہماری مزاج یہی بن گئے ہیں کہ صاحب ہمیشہ انتشار ہے اور ٹینشن ہے۔ اس لیے یہ ٹینشن ہے کہ بھائی مخلوق ہم سے خوش نہیں ہو رہی ہے۔ مخلوق کو خوش کرنا تو عمر بھر کا ٹینشن اور تناؤ ہے۔ اللہ کو خوش کرو، اس پر نظر رکھو کہ اللہ خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر کرنے والے کو ایک ہی فکر ہے، وہ منتشر نہیں ہے، وہ یکسو ہے، اور ساری مخلوق کو صحیح رکھنا چاہنے والا منتشر ہے، دماغ ایک جگہ نہیں ہے اس کا۔ وہ صاحب، یہ صاحب، انہوں ایسا کیوں بولے، انہوں ایسا کیوں کر رہے ہیں، انہوں ایسا کیوں سمجھ رہی۔ ابھی کچھ سمجھنے جو اس کی بلا سے ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کیا سمجھ رہا ہے یہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے یہ دیکھو، اس میں لگے رہو بس اللہ تعالیٰ کی فکر میں۔ یہ بھی جاہ کا مرض ہے، حکیم الامت فرما رہے، یہ بھی جاہ کا یعنی شہرت کا اور عزت کی جو شہوت انسان کے اندر ہے، ایسا بڑا آدمی رہوں ہمیشہ، یہ بھی ایک مرض ہے، بہت بڑا مرض ہے۔ پہلے بتا چکا ہوں اسی ملفوظ کے تحت میں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حب جاہ کا مرض وہ خبیث و موذی مرض ہے جو بڑے بڑے دینداروں، علماء، مشائخ میں سے تک آسانی سے نہیں نکلتا ہے۔
بہت بہت مجاہدوں کے بعد جا کر شاید سب سے آخر میں نکلنے والا مرض حب جاہ ہے. ہم کو کوئی کچھ نہ، ہم کو سب عزت دے، ہم کو کوئی برا نہ کہے. یہ ایک مرض ہے، اور جو اس مرض میں مبتلا ہے وہ زندگی کا سکون کبھی نہیں پا سکتا. کبھی زندگی میں سکون نہیں ملتا اس کو. ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تمدن کی ترقی یعنی سامان حیات میں ترقی اور نیو ٹیکنالوجی اور جو نئی نئی چیزیں نکلتی جاتی ہیں اسے تمدن کی ترقی کہتے ہیں. تمدن کی ترقی یعنی نت نئی ایجادات اور نئے طرز زندگی سے عالم میں فساد ہو گیا ہے. تمدن سے تشویش اور ذہنی الجھن بڑھ گئی. جتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی، سامان زندگی بڑھ گئے، اس سے تشویش بڑھ گئی. تشویش کہتے ہیں دل کا بکھر جانا، اور سکون نہیں رہا. پہلے بھی زندگی گزرتی تھی لوگوں کی، ہمارے باپ داداؤں کی زندگی نہیں گزری ہے کیا؟ ماشاءاللہ سے اس سے لمبی لمبی زندگیاں گزر گئی. اب بڑی خوشحال زندگیاں گزری ہیں، لیکن اس میں یہ نیو ٹیکنالوجی کی کوئی چیز بھی نہیں تھی. لیکن گزری زندگی، کپڑے ان کے بھی دھلتے تھے، سامان ان کے پاس بھی ہوتا تھا، کھانے ان کے بھی ایک سے ایک پکتے تھے، ان کے لیے بھی مسالے بنتے تھے، پستے تھے، سب ہوتا تھا، اور آرام سے رہتے تھے. لیکن اسباب کم تھے تو انتشار کم تھا، یکسوئی بہت تھی ان لوگوں کو حاصل. اب اسباب زندگی بہت ہو گئے ہیں، اس لیے انتشار بھی بہت ہو گیا ہے، اور سکون نہیں رہا آدمی کو. بس یہ لوگ اس کو اچھی چیز سمجھ رہے ہیں، لیکن جو دنیا میں یکسو ہو کر جینا چاہتا ہے اس کے لیے تو یہ سب وبال ہیں، سب مصیبتیں ہیں. جتنی نئی نئی مشینریز اور نئی نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا جا رہا ہے. پہلے عورتوں کو بہت ٹائم اسی لیے مل جاتا تھا کہ ان کے گھروں میں نئی نئی ایجادات نہیں تھی، سامان کی کثرت نہیں تھی، اس لیے وقت بہت ملتا تھا، سکون سے اللہ کی بندگی کرتی تھیں عورتیں. اب تو اتنے ساری سہولتیں نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، مگر دل ہے کہ وہ یکسو نہیں ہے، وہ بس منتشر ہو گیا، بکھر گیا. اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں رہا. نہ گھر میں عورتوں کو خدا یاد آتا ہے، نہ باہر مردوں کو خدا یاد آتا ہے. سب لوگ اسی دنیا کو سدھارنے میں اور اسی دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے مخلوق خوش ہو جائے، بس اسی میں دھیان سارا لگا ہوا. زندگی لٹ رہی ہے، برباد ہو رہی. تو واقعہ یہ سنایا کہ سر سید احمد خان جو تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے جو بانی تھے، ان کے پاس نواب محسن الملک بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا گھر بہت بڑا تھا، گلاس لگے ہوئے تھے کھڑکیوں میں، تو باہر نظر آ رہا تھا سب. ایک فقیر عجیب و غریب میلا کچیلا آدمی آیا اور آ کر کے باہر چبوترے بیٹھ گیا. تو سر سید احمد خان نے نواب صاحب سے کہا، نواب محسن الملک بھی بڑے اہل علم آدمی تھے، ان سے کہا کہ یہ شخص جو ہے پیشہ ور بھکاری ہے، اور ابھی دیکھو بن ٹھن کے اندر آئے گا اور پھر کچھ سوال کرے گا، کچھ مانگے گا. یہ اب میں تو بالکل کچھ نہیں دوں گا، اس لیے کہ پیشہ وروں کو دینا منع ہے، اور یہ بھکاری ہے، اس کا کام ہی بھیک مانگنا ہے، اس کو دینا جائز نہیں، میں تو ہرگز نہیں دوں گا. تو وہ دیکھتے رہے. وہاں اس نے اپنی گٹھری کھولی، اس میں سے عبا قبا نکالا اور اسے اوڑھا، پگڑی باندھی، اور بڑے لوگوں کے پاس جس طرح جاتے ہیں تیار ہو کر، بہت بڑا بزرگ بن کے، کھٹکھٹایا. تو سر سید احمد لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کھول دو دروازہ. دروازہ کھولا گیا، وہ اندر آ کے بہت بڑے علامہ کی طرح بیٹھا ہوا تھا. اور سر سید احمد نے لیٹے لیٹے ہی اس سے پوچھا، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟
تو اس نے کہا کہ مجھے ایک سخت ضرورت ہے، کچھ اعانت کر دیجیے آپ۔ تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور پلٹ کے لیٹ گئے۔ وہ کچھ بولتا رہا اور انہوں نے تو پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ اس کو کچھ دینا نہیں، لیکن باتوں باتوں میں اس نے حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا۔ وہ بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے، تو ان کا تذکرہ کیا کہ میں ان کے ملنے والوں میں سے ہوں، ان سے بھی میری ملاقات ہے، اور کچھ ان کے ملفوظات، ان کی باتیں سنانا شروع کی۔ تو سر سید احمد جو لیٹے ہوئے تھے اب اٹھ کے سیدھے سے بیٹھ گئے اور بہت توجہ سے اس کی باتیں سنتے رہے، اور وہ سناتا رہا، سب سنا۔ اس کے بعد خادم کو بلایا، دسترخوان منگوایا، کھانا منگوایا، اس کو کھانا کھلایا، اور 50 روپے اس زمانے میں اس کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب وہ چلا گیا تو نواب محسن الملک نے کہا کہ یہ کیا آپ نے تماشا کیا؟ پہلے تو کہا کہ پیشہ ور بھکاری ہے، 1 پیسہ نہیں دوں گا اس کو، اور پھر اب ضیافت بھی ہوئی، کھانا بھی ہوا، 50 روپے دے دیے آپ نے اس کو۔ کیا آپ کو کوئی جادو کر گیا تھا کیا وہ؟ تو سر سید احمد نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ اس نے کس کا نام لیا تھا؟ حضرت شاہ غلام علی صاحب کا نام لینے کے بعد میں اس کی عزت کیے بغیر نہیں رہا، اگر اس وقت وہ جان بھی مانگتا تو جان بھی دے دیتا ہوں اس کو۔ تو اتنی عقیدت تھی ان کو حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ سے، اگرچہ کہ لائن الگ تھی ان کی، لیکن دل میں بڑی عقیدت تھی حضرت شاہ صاحب کی۔ اسی اعتقاد کی بنیاد پر بس اس وقت ذکر آ گیا ایک اللہ والے کا، اس سے کچھ اتنے متاثر ہوئے کہ خدمت بھی کر دی، پیسہ بھی دے دیا، کھانا بھی کھلایا، عزت افزائی بھی کر دی، صرف ایک نام لینے کی وجہ سے۔ امیر خسرو کا بھی یہ حال تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ منسٹر تھے، وہ بڑے عہدے پر فائز تھے مغلیہ حکومت میں۔ کوئی بندہ وہاں سے آتا خانقاہ سے تو حضرت کا حال پوچھتے تھے، کہاں سے آ رہے ہو؟ دلی سے۔ حضرت کیسے ہیں؟ خیر خیریت سناتا تو اتنے خوش ہوتے تھے کہ جو پہنا ہوا قیمتی جوڑا ہوتا تھا وہ بھی اس کو دے دیتے تھے۔ یہ محبت کی انتہا تھی حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تھے تو وہ ایک بہت بڑے سیاسی آدمی اور بادشاہ کے مقربین میں سے، وزراء میں سے تھے، لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عشاق میں سے تھے۔ 2 آدمیوں نے نظام الدین اولیاء کی نظر میں اپنا بہت اونچا مقام بنا لیا تھا۔ ایک حضرت نصیر الدین چراغ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امیر خسرو۔ انہی 2 آدمیوں نے ان کی نگاہ میں اپنے کو بہت بلند کیا تھا، اور وہ ان کے ہاں یہ لوگ ان کے حرم میں داخل تھے، یعنی بالکل بے تکلف جا سکتے تھے ان کے پاس۔ یہی 2 آدمیوں نے ایک مقام حاصل کیا۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء کی خواہش یہ تھی کہ امیر خسرو کو خلافت دیں، ایک ہی بندے کو خلافت دینا تھا ان کو، اور وہ ان کی نظر میں طے تھا، امیر خسرو کو اپنا جانشین بنائیں گے۔ لیکن من جانب اللہ اس کی تائید نہیں ہوئی، اور نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں تائید ہوئی۔ تو پھر انہوں نے حضرت شیخ نصیر الدین چراغ کو اپنا جانشین بنایا، اور اس میں یہ فرمایا کہ نظام چاہے امیر کو، پیا چاہے نصیر کو، اس لیے ان کو دے دیا بس۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ رائے دینا بہت آسان ہے،
مگر جب کچھ کام کرنا پڑتا ہے تو سب کام سے منہ چھپاتے ہیں۔ یہ مرض اکثر نیچریوں یعنی تجدد پسندوں میں ہے۔ یہ جب کوئی رائے دیتے ہیں قبول کر کے طریقہ عمل ایسا بتلا دیتا ہوں کہ ان کو بھی ان میں کچھ کرنا پڑے، وہ آسان ہوتا ہے مگر سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھائی رائے دینا، مشورہ دینا سب سے آسان کام ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولو کہ ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا، ایسا ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ بولنے میں کیا لگتا ہے؟ ہینگ لگی نہ پھٹ کری، کچھ نہیں، مشورے دیتے رہو۔ اور جب مشورہ دینے والے کو بھی اس کام میں شریک کیا جاتا ہے تو پھر ایسا غائب ہوتا ہے کہ دوبارہ نہیں نظر آتا۔ یہ ہوتی ہے مشورے کی خیر خواہی کی حقیقتیں۔ مشورہ دینے کے لیے کچھ ساتھ بھی دے، ساتھ نہ دو، صرف رائے دیتے رہو تو یہ کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جدید تعلیم یافتہ لوگوں کا یہی مشغلہ ہے، تب مولویوں کو رائے دیتے رہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اچھا بھائی آپ بھی ساتھ دیجئے، آپ کو ساتھ لے کر ہم کر اس کو بھی کر لیں، اچھی بات ہے تو کر لیں گے۔ تو ساتھ کون دیتا ہے؟ ساتھ کوئی نہیں دیتا، صرف رائے دیتا ہے۔ اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ خالی رائے دینے والوں کا علاج یہ ہے کہ ان کے اوپر ڈالو کچھ کام، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کام کرنا کوئی کھیل تماشا تھوڑا ہی ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مظاہر میں کچھ تعلیم یافتہ لوگ آئے ملاقات کے لیے۔ حضرت کے عقیدت مند بہت لوگ تھے، ہر طبقے میں سے تھے۔ تو ان لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ آپ مدرسے میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، عالم مفتی بناتے ہیں، ان کی روٹی روزی کا کیسے ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ لوگ نہیں سوچتے؟ آپ لوگ اپنے مدرسے میں کوئی صنعت حرفت کا بھی شعبہ رکھیں، کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ہنر پیشہ، یہ بھی مولویوں کو سکھا دیا کریں تاکہ وہ لوگ اپنی روٹی کا خود ہی انتظام کر کے دین کا کام بھی خود ہی کر لیں۔ گویا ہم لوگوں کو کچھ کرنا نہ پڑے، سب ان کو ہی کرنا سکھا دیجئے کہ وہی کمالیں کھا لیں اور وہی ہماری خدمت بھی کریں، ہمارے بچوں کو پڑھائیں بھی اور امامت بھی کریں، خطابت بھی کریں، تبلیغ بھی کریں اور دین بھی پھیلائیں اور روزی روٹی بھی خود ہی کر لیا کریں، وہ خود ہی، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا رائے تو آپ کی بہت اچھی ہے، ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ جو ہم کو کرنا آتا ہے وہ ہم کر رہے ہیں برسوں سے بیٹھ کر کے، اب یہ آپ کو کرنا آتا ہے، آپ مظاہر کے قریب ایک جگہ خریدیے، وہاں ایک صنعت خانہ قائم کیجئے، ہمارے بچے آ کے وہاں سیکھ لیا کریں گے آپ کے پاس کچھ۔ تو پھر جو چپ ہوئے تو کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ کسی کو کرنا ورنا کچھ نہیں ہے، صرف رائے مشورہ دینا ہے کرنے والوں کو، جو کر رہے ہیں انہیں کو۔ جیسے آج کل ہے ہمارا حال کہ ہم بیٹھے انہی لوگوں کو کوس رہے ہیں کہ صاحب سیاسی لیڈر کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، جماعتوں کے ذمہ دار کیا کر رہے ہیں، اور فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں ملک کے واسطے، ملت کے واسطے، مسائل کے واسطے؟ تو وہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، سب دوسروں کو پوچھنا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، بس یہی دیکھنا ہے۔ ارے وہ لوگ کچھ تو کر رہے ہیں نا، آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کے ریکارڈ میں کیا ہے؟ تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، خالی لوگوں کو، بڑوں کو کوستے رہنا ہے بیٹھ کے کہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، فلاں کچھ نہیں کر رہا۔ تو وہ نہیں کر رہے، آپ کر کے بتائیے، آپ بھی تو امتی ہیں، آپ بھی تو ایک مسلمان ہیں، آپ کیوں نہیں کر کے بتاتے؟ تو یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، اس وجہ سے بیٹھ کے تبصرے کرتے رہتے ہیں خالی۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بزرگوں کی عظمت قلب میں ہو تو اس سے نور ایمان قوی ہوتا ہے، دین میں رسوخ ہوتا ہے، یعنی دین میں پختگی ہوتی ہے اہل اللہ کی عظمت اور محبت کی وجہ سے۔ غیر محسوس چیز ہے، اللہ پیدا کرتے ہیں، یہی سنت اللہ ہے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جس میں مکر و فریب نہ ہو، سچا ہو، یہ ادا مجھ کو بہت پسند ہے، اور یہ ادا جس میں بھی ہو وہ مجھ کو بہت محبوب ہے۔ یعنی معمولی مرید ہی صحیح، لیکن سیدھا سادہ ہے، بناوٹ کچھ نہیں ہے،
نہ باتوں کے اندر نہ کاموں کے اندر۔ تو یہ سچائی ہے اس کی، اس سچائی سے حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بہت انسیت ہوتی ہے اور وہ ایسا آدمی محبوب ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو قابل تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں کوئی خاص عقیدت نہیں ہوتی، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بس برائے نام ایک رسمی تعلق رکھا ہوا ہے، حقیقت میں دل نہ مطمئن ہے اور نہ سچائی ہے، قلب میں اور زبان میں کوئی سچائی نہیں ہے، دونوں میں موافقت نہیں، کھٹک ہے، شبہے ہیں، شکایتیں ہیں، اور پھر عقیدت کا اظہار۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں سے کچھ مناسبت نہیں ہوتی، طبیعت خود نہیں لگتی ایسے لوگوں سے، کیونکہ مناسبت فطری چیز ہے، طبعی طور پر کسی کی طرف جھکاؤ کا ہو جانا فطری چیز ہے، اسی کو مناسبت کہتے ہیں۔ تو مناسبت اس سے نہیں ہوتی صاف شفاف قلوب والوں کو، جن کے دل صاف شفاف نہیں ہوتے۔ اگر اس کا بھی دل صاف شفاف ہے، چاہے کوئی بہت قابل آدمی نہ ہو، لیکن طبیعت اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، مناسبت ہو جاتی ہے، اور مناسبت اس راہ میں ترقی کے لیے شرط اول ہے۔ فرمایا کہ جس سے اصلاحی تعلق ہو، اگر اس پر کوئی شبہ ہو تو اس کے متعلق خود اس سے تسلی حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور نہیں اس کے متعلقین سے پوچھنا چاہیے، اس سے اس کو طبعاً انقباض ہوگا، اور انقباض کی حالت میں کوئی نفع نہیں ہوتا۔ نیز جواب میں اس لیے پس و پیش کرے گا کہ اس میں یعنی اپنی صفائی دینے میں ایک گناہ خود غرضی کا شائبہ ہے، اور اس کے متعلقین سے اس لیے کہ ان کو اس سے رنج ہو جائے گا۔ یہ طریق بہت ہی نازک ہے، اس کے ہر قدم پر سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ طریق یعنی سلوک کا راستہ بہت ہی نازک ہے، اس کے ہر قدم پر سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمایا موت کے وقت مناسب ہے کہ ایک دو عاقل میت کے پاس ہوں، یعنی عقل مند لوگ، سمجھدار لوگ۔ موت کے وقت مناسب ہے کہ ایک دو عقل مند لوگ میت کے پاس ہوں، زیادہ بھیڑ کی ضرورت نہیں، وہ ذکر اللہ میں مشغول ہونے کا وقت ہے، نہ کہ دنیاوی خرافات کا، اس لیے موت کے وقت توجہ اللہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شیخ تو وہ ہو جس کا فیض سارے عالم میں محیط ہو، جب تک جسم میں قوت ہو جسم سے بھی، اور جب جسم میں طاقت نہ رہے تو پھر قلب سے اور توجہ کے ذریعے سے سارے عالم کو فیض رسانی کرے۔ ایک شخص مجھ سے کہتے تھے کہ فلاں شخص 40 برس تک خانقاہ سے نہیں نکلے۔ میں نے کہا واقعی بہت عفیف پاک دامن عورت ہیں، کسی نامحرم کے سامنے نہیں آئی۔ یہ شیخ ہیں؟ شیخ تو وہ ہے کہ اپنے فیض سے تمام عالم کو محیط ہو، یعنی تبلیغ و اصلاح اور دعوت و ارشاد کی سعی و کوشش پوری دنیا میں کرتا رہے، نہ کہ کسی کوٹھری کا مقید ہو کر بیٹھ جائے۔ بہت قیمتی جواہر پارے ہوتے ہیں، سمجھنا چاہو تو ایک ایک بات حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی حکیمانہ، عارفانہ، محققانہ ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے باریک نظر عطا فرمائی اور بہت تحقیق کے ساتھ گفتگو، علم بھی اتنا وفور کا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، اس وجہ سے ہر چیز میں اس کا خیال رکھتے تھے، اور ہر ملفوظ میں علم و تحقیق، تعمق و گہرائی چھلکتی ہے حضرت کی۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، بس کہ اللہ سمجھا دے تو بہت قیمتی باتیں ہیں جو حضرت فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے اہل اللہ کے مواعظ سے بھی زیادہ ملفوظات مؤثر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ من جانب اللہ بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں، یا لوگوں کے سوال پر اللہ تعالیٰ ان کے سینے کو کھولتا ہے، اور اس وقت وہ باتیں دیکھو جتنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باتیں ہیں، یہ خطابات نہیں ہیں، یہ سب ملفوظات ہی۔ کبھی حضور علیہ السلام نے کوئی لمبا چوڑا بیان ہی نہیں کیا، ایک آدھ مرتبہ کبھی
جیسے حضرت حذیفہ ابن الیمان کی روایت میں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا اور پورے قیامت تک کے نقشے کھول کے رکھ دیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کی آنکھیں نہ بہہ رہی ہوں۔ تو ایسا کبھی کبھی خطبہ دیا ہے آپ نے، یا جمعے میں کچھ نصیحتیں زیادہ فرما دی ہیں، ورنہ جتنی باتیں حدیث میں دین کی ہم کو ملتی ہیں وہ ملفوظات ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جہاں جو چیز حضور کو سمجھ میں آئی، جہاں جو غلطی دیکھی، جہاں پر جس چیز کو تنبیہ کرنا چاہا وہاں پر کرتے، اور ایسے مجلس میں بیٹھے رہتے، صحابہ بیٹھے رہتے، کوئی پوچھتا آپ جواب دیتے، کبھی بغیر پوچھے فرما دیتے۔ اس طرح کہنا چاہیے کہ تمام احادیث حضور علیہ السلام کی مجالس نبویہ کی کے ملفوظات ہیں سب۔ ایسے نہ کوئی کتاب لکھی حضور علیہ السلام نے، کوئی خطاب بہت بڑا لمبا، بڑے بڑے جلسے جیسے آج ہم کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ سامعین میں اتنی ایمانی قوت ہے کہ وہ اشارات اور اختصارات سے سب کچھ سیکھ لیں، نہ بیان کرنے والوں میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ جامع کلمات سے بڑی بڑی باتیں لوگوں کو سمجھا دے۔ اس لیے ہوتے ہوتے اب جلسے بن گئے، سب ایک ایک گھنٹے کا بیان ہو، تب جا کے کچھ بات دل میں اترتی ہے کہ ہاں صاحب نیک بننا چاہیے، اچھے بننا چاہیے، گھنٹہ دو گھنٹے کے بعد۔ تو وہ اب ہماری کمزوریوں کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر آدمی میں استعداد ہو تو مختصر سی بات کافی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستہ میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی جامع مسجد میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے بیان کے لیے کہا، تو میں نے وہاں بیان شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے دل میں جو عنوان دیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور اس پہ شیخ بیان کر رہے اور کہہ رہے ہیں کہ میں خود جو ہے ایسے ایسے علوم اللہ ڈالتے جا رہا ہے کہ اور میں اس کی تشریح کرتے جا رہا ہوں، زبردست بیان، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بس۔ تو مجھے ایسا لگا کہ میں کچی لکڑیوں میں آگ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اتنی باتیں بیان کر رہا ہوں، اتنے علوم نکال کے رکھ دے رہا ہوں، اثر کسی کو نہیں ہو رہا ہے، سب بیٹھے ہیں، سب تماشا دیکھتے ہوئے، مجسمے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے، ایسے بیٹھے ہوئے۔ تو سوچا کہ میں کس پہ محنت کر رہا ہوں اور اتنا کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو، کسی کو کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنے میں راستے سے کوئی آدمی جا رہا تھا، جاتے جاتے دروازے پہ کھڑا اور اس کے کان میں دو چار کلمے پڑے، اس نے ایک نعرہ اتنی زور سے مارا کہ بھئی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب کے اندر جوش پیدا ہو گیا۔ تو ایک ایک کوئی خدا کا بندہ ہے جو سوکھی لکڑی ہے، آگ لگ رہی ہے اس کے دل میں، اور یہ پورے کچے لکڑیاں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی جھاڑ سے کاٹ کے رکھے ہیں، پھونک پھونک کے مار رہے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو بہت سے سالکین جو ہوتے ہیں نا وہ کچی لکڑیاں ہیں، بس ان میں کتنا بھی آگ لگانے کی کوشش کرو وہ آگ کو قبول کرتی نہیں، اس میں آگ لگتی نہیں، بس بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، ٹکٹکی باندھ کے سنتے رہتے ہیں، ختم قصہ اور کچھ نہیں۔ دل کیا قبول کر رہا ہے، دل کیا اثر لے رہا ہے، سننا تو اس کو کہتے ہیں کہ دل متاثر ہو۔ اگر دل متاثر نہیں ہوا تو کان کے پاس ہی اٹک گئی، بات گئی ہی نہیں اندر۔ تو دل متاثر ہونے کا نام سننا ہے، جی نہیں۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، اس کا دل بھی حاضر ہو، وہ بھی موجود ہو، اور اس کے کان متوجہ ہوں، اور اس کے دل میں جب بات قرآن کی پڑے گی تو اللہ فرما رہے قرآن بھی اثر نہیں کرتا۔ یہ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ان فی ذالک، ذالک سے قرآن مراد ہے، قرآن ہی کے بارے میں فرما رہے ان فی ذالک لذکری، اس کتاب میں بڑی نصیحت ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کان دھیان دیا ہوا ہو، دل حاضر ہو، متاثر ہو رہا ہو، اور کانوں سے متوجہ ہو کر سن رہا ہو، تو قرآن بھی ناصح ہے، ورنہ قرآن بھی ناصح نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کی نصیحت کا بھی اثر اس کو نہیں ہوگا جس کا دل متوجہ نہیں۔ اسی طریقے سے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید،
آپ قرآن کے ذریعے اس کو نصیحت کیجئے جو وعید سے ڈرتا ہو، اور جسے وعید سے ڈر ہی نہیں لگتا ہو اس کو قرآن سنا کے بھی کیا ہوگا، حدیثیں سنا کے بھی کیا ہوگا۔ لمن یخاف وعید کو نفع ہوتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کی باتوں میں برکت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہاں سامعین بھی اپنا دل دھیان لے کر کے متوجہ ہو کر کے بیٹھتے اور ہر بات پہ اثر لیتے تھے، قلوب متاثر ہوتے تھے ان کے۔ اسی وجہ سے اللہ ان کا ذہن کھولتا اور وہ لوگ بڑی جامع نافع معنی باتیں بیان فرماتے۔ من جانب اللہ، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حق تعالی شانہ کی طرف سے اگر وہ عام بات بھی ہے تو کچھ ایسے انداز سے کہلوا دی جاتی ہے کہ اس وقت دل پہ اثر کر جاتی ہے، وہ دل کی دنیا بدل جاتی ہے، انقلابی انداز ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے پاس جانے کا کیا فائدہ ہے، کیا قرآن حدیث کافی نہیں ہے کیا پڑھنے کے واسطے، اس سے بھی بڑی کیا چیز ہوگی؟ تو بھائی قرآن حدیث تو سب کے لیے کافی ہے، بلا شبہ کافی ہے، لیکن وہ قرآن حدیث بھی اس بندے کی زبان سے آئے جس کو اللہ کی خاص تائید حاصل ہے، تب جا کے اس کا صحیح اثر ہوتا ہے، تب جا کے اس کا نفع ہوتا ہے۔ ایسا ہے تو اسی وجہ سے اور پھر تجربہ بھی ہے۔ یہی بات لوگ جو ہے بڑے بڑے علماء سے آدھا پون گھنٹے کے لیکچر میں سنتے ہیں تو اتنے متاثر نہیں ہوتے، وہی بات ایک جملے میں کوئی اللہ والا بول دیتا ہے تو دل پھڑک جاتا ہے اور دنیا بدل جاتی ہے انسان۔ تو یہ تاثیر تعلق مع اللہ اور تقوی اللہ کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں پیدا کر دیتا ہے۔ بولتے تو وہی قرآن ہے بھائی، وہی قرآن 1400 سال سے، وہی حدیثیں 1400 سال، کوئی نئی بات تو کوئی لا بھی نہیں سکتا، اور لائے تو معتبر بھی نہیں۔ سنانا وہی ہے، لیکن سنانے والے اور سنانے والے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس طرح کا نفع ہوتا ہے، اس وجہ سے سننا چاہیے، اس وجہ سے اہل اللہ سے تعلق رکھنا چاہیے، اور اسی وجہ سے ان کی مجالس میں حاضری کی صورت اختیار کرنی چاہیے، کوئی شکل بنانی چاہیے، اس کا فائدہ نفع ہوتا ہے۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے، طالب علموں سے یہ بات کہنے کی ہے کہ بھائی مسجد پہنچنے میں تاخیر مت کرو، کوئی بھی عذر نہیں ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، صحت مند ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، اس کے باوجود جو ہے ابھی دیکھو عصر کی نماز میں سب چھوٹے چھوٹے بچے نیچے کی جماعتوں کے صفوف اولیٰ میں تھے، اور آخر کی صفوں میں کوئی مسبوق ہو کر کوئی مسبوق نہیں ہوا، لیکن پچھلی صفوں کے اندر یہ اونچی جماعت کے طلباء ہیں۔ تو یہ تو بھائی الٹی بات ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ جو زیادہ پڑھ چکا ہے اس کا عمل زیادہ ہونا چاہیے، جو ابھی کم پڑھا ہوا ہے وہ پیچھے رہے گا، جو زیادہ پڑھا ہوا ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اگر یہاں ہم صفوں ہی میں نہیں اس ترتیب کو بنا لیں گے تو زندگی میں یہ ترتیب کیسے بنے گی کہ جو زیادہ علم رکھتا ہے وہ زیادہ آگے ہوگا؟ اس کی کیسے ترتیب زندگی میں بنے گی؟ کم سے کم مسجد کی صفوں میں تو سب سے پہلے بن جائے کہ جس کے پاس زیادہ علم ہے، ششم میں ہفتم میں مکرم منزل کے طلباء سب پیچھے۔ پہلے تو اذان ہی آج مؤذن صاحب نے ایسے وقت میں دی کہ 5 منٹ باقی تھے، بس ایسے وقت میں انہوں نے اذان دی۔ تو اور پھر یہ کہ بھائی ہم تو فکر مند ہوتے، اپنے کو کسی مجبوری کا بندہ مت بناؤ، عبادت اپنے ذاتی فکر سے بناؤ، اپنے ذوق سے عبادت کرو۔ آخر 2-4 لوگ نماز میں پہنچے تھے، جماعت میں پہنچے، بعض تکبیر اولیٰ میں ہی پہنچ گئے، نماز سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو گئے، اور وہ مدرسے میں نہیں رہتے ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ اسی طریقے سے 1-2 احباب مجھ سے ملے نماز کے بعد میں، وہ لوگ تو اتنی دور رہتے ہیں کہ کم از کم 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے نکلے ہوں گے، تب جا کر کے یہاں پر آئے ہیں، نماز میں پہنچے ہیں۔ تو ایک آدمی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے ٹرین میں بیٹھ کر یا کسی بس میں بیٹھ کر کے بہت دور کے محلے سے سفر کر کے آ کر وہ تو جماعت کو پالے،
اور مدرسے ہی کے کمروں میں پڑے ہوئے رہ کر جماعت میں مسبوق ہو جائیں یا صفوف اولا کو نہیں پا سکیں تو کیا فائدہ ہے بھائی؟ بہت افسوسناک بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ علم اگر عمل کے لیے نہیں ہے تو یہ علم حجت ہے، یہ علم فضیلت نہیں، حجت ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی، الٹا قیامت میں پکڑوائے گا یہ علم ہم کو اللہ کے سامنے۔ اور اگر علم عمل کے لیے ہے تو یہ علم فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر یہ عمل کے واسطے۔ اس لیے عمل کا بہت اہتمام کرو۔ فجر کی نماز ہو یا جمعے کے دن سو گئے ہوں گے نا، تو نیند کا وقت ہے، ظہر کے بعد سو گئے ہوں گے کھانا وانا کھا کے، تو قیلولہ کرو۔ میں بار بار بتاتا ہوں کہ سو مت، قیلولہ کرو، اور دھیان رکھو کہ بھئی نماز کا وقت ہوگا، اذان ہونے والی ہے، اذان ہونے والی ہے، اس کا دھیان رکھو۔ بہت اہم چیز ہے۔ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میں نزدیک مملکت کی سارے کاموں سے، گورنروں کو لکھا، اپنے دور کے گورنروں کو لکھا، خلفاء کو، میرے نزدیک سارے کاموں سے اہم نماز ہے، سب کاموں سے اہم ہے۔ ان کے نزدیک کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی کے نزدیک ہے۔ نبی کے نزدیک کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ہے۔ تو اس لیے بچوں، اللہ کے واسطے خاص طور سے نماز کے معاملے میں کوتاہی بالکل مت کرو۔ ہمارے عمل کی ابتدا ہی نماز سے ہے، اس لیے اس میں کوئی کوتاہی مت کرو۔ وقت پر نماز پڑھیں۔ جو اعلیٰ جماعتوں میں ہیں وہ اعلیٰ صفوں میں ہوں، اگلی صفوں میں ہوں، اور پھر بچے جو نیچے سے اب پڑھتے آ رہے ہیں وہ پیچھے سے ان کی اہمیت بنتی جائے گی۔ آپ فارغ ہو کے نکلتے جاؤ گے، وہ اگلی صفوں میں جاتے جائیں گے، اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے جائیں گے۔ لیکن جو اگلی صف میں ہے وہ اگلی صف میں ہو، افتاء میں، تخصص میں، دورے میں، وہ اگلی صف ہے، پہلی صف وہ ہے، کیونکہ اب ان کو فارغ ہو جانا ہے، وہ صف خالی کریں گے اگلے سال، دوسرا آگے بڑھے گا، پھر تیسرا آگے بڑھے گا، اس طرح پیچھے سے جماعتیں۔ جن جماعتوں میں پڑھ رہے ہو مسجد کی صفوں میں اسی اہتمام سے شریک رہو، ہفتم والے اور ششم والے اور پنجم والے اسی ترتیب سے آگے ہوں صفوں کے اندر۔ جو جتنی بڑی جماعت میں ہے وہ اتنی اگلی صف کے اندر ہو۔ اس پر عمل کرو بھائی، اس پر عمل کرو گے تو برکت ہوگی۔ اور دیکھو یہ ذی الحج کا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس عشرے میں تو اور زیادہ عبادت نظر آنی چاہیے، اہتمام نظر آنا چاہیے۔ پڑھنا آپ لوگوں کا عبادت ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ پڑھنا عبادت ہے، اور اس پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے عبادت بھی کرو، اور ٹیک نہ لگاؤ دیوار کو۔ ایک اپنے ساتھی کو بتاؤ کہ ادھر ٹیک نہ لگائے، ادھر کہیں، سب سیدھے بیٹھو، ادھر قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو سب لوگ۔ تو یہ عشرے کو عبادت سے معمور کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بنی آدم کی عبادتیں اور اعمال کسی اور زمانے میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنا عشرہ ذی الحج میں محبوب ہے اللہ تعالیٰ۔ بہت اچھا لگتا ہے بندوں کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اس عشرے میں۔ اس لیے بھائی یہ باتیں تو صرف پبلک کے لیے نہیں ہیں کہ عوام الناس ہی کو اس کی توجہ ہو اور وہی اس کی فکر کریں، یہ تو ہم لوگوں کے لیے بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ اس لیے یہاں یہ عمل، حضور علیہ السلام کی حدیث کو ہمیشہ مستحضر رکھو۔ بنی آدم کا کوئی عمل کسی زمانے میں اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ عشرہ ذی الحج میں اللہ کو محبوب، اس لیے اس عشرے میں کرو۔ اب میں نے جمعے میں بتایا کہ بھائی کوئی نیکی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ گناہ مت کرو، اتنا تو کر لو۔ یہ آخری درجے کی نیکی ہے کہ گناہ نہ کرو، یہاں سے نیکی شروع ہو رہی ہے کہ ہم گناہ نہ کریں، یہ پہلی نیکی ہے، اس نیکی سے پھر نیکیاں شروع ہو رہی ہیں۔ تو نیکی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، کسی بھی زمانے کی فضیلت حاصل کرنے کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، اور اس کے بعد کے درجے نیکیاں کرنا، گناہ نہ کر کے نیکیاں کرنا، یہ اس کے بعد کے درجے ہیں۔ اس لیے کرو،
ایک رات گزر گئی، ایک دن گزر رہا ہے، پھر یہ شب جمعہ بھی تھی، اور جو ہے یہ جمعہ بھی فضیلت کا دن تھا، اور یہ بھی گزر رہا ہے۔ لیکن اگلے جتنے دن ہیں 13 تاریخ تک سب ایک سے بڑھ کر ایک فضیلت کے دن، جب تک ایام تشریق ختم نہ ہو جائیں۔ بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ فضیلت کے مواقع اس لیے لاتے ہیں کہ ذرا غافل جو ہے وہ چوکنا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی اسی رخ پہ چلے۔ اور 13 دن کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر تھوڑا آگے تو چلیں گے، کچھ دن تک تو اس پر عمل کریں گے۔ تو ان راتوں میں بھی عبادت جتنی ہو سکے عبادت کے عنوان سے کرو، نفل پڑھنا، ذکر کرنا، دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے کرو۔ جب تک تکرار کرتے ہیں تکرار کرو، اور جب وہ ختم ہو جائے تو سونے سے پہلے وضو بناؤ، 2-4 رکعتیں اس لیے پڑھ لو کہ ذی الحج کی راتیں ہیں، والفجر ولیال عشر، اللہ نے ان راتوں کی قسم کھائی ہے، نسبت جتنی بڑی ہوگی فضیلت اتنی زیادہ۔ تو 2-4 رکعت پڑھ لو، دعا مانگ لو، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان میں جو لوگ با ہدایت ہیں ان کی استقامت کے لیے، جو بے ہدایت ہیں ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اس لیے ان کے لیے مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ مانگ کے سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، اگر اللہ پاک ہمت دے، توفیق دے تو روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ 8 روزے مستحب ہے، 9واں روزہ تو سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ 9واں روزہ اہتمام سے رکھنا چاہیے۔ عرفے کا، تب آپ گھر میں رہو گے تو عرفے کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ معمولی بات ہے کہ 1 سال کے سیئات آگے پیچھے کے اللہ معاف فرما دے، کوئی معمولی بات ہے؟ بہت بڑا، یعنی یہ جو سیئات معاف ہونے کی بات ہے یہ تعبیر ہے اللہ کی عنایت خاصہ کی۔ یہ نہ سمجھو کہ صاحب اب وہ سیئات اس سال کے تو معاف ہو گئے، اس سال شیطان ایسے بہکاتا ہے کہ صاحب گزشتہ سال کا تو پہلے کے سال کے عرفے کے روزے سے معاف ہو گئی تھی، اب اگلے سال کا ہے تو اگلے سال کا کیا پتہ ہے کہ کیسا ہے، اب اگلے والے سال رکھیں گے تو یہ سال کا وہ سال کا معاف ہوگا۔ تو یہاں دیکھو اہل علم ہیں آپ لوگ، اس کو سمجھو، جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں سیئات کی معافی کی، یہ دراصل تعبیر ہے حق تعالی شانہ کے الطاف خصوصیہ کی، عنایات کی، کہ مہربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فللرحمن الطافا خفیہ، رحمان کی بہت باریک باریک اور بڑی مخفی اور چھپی ہوئی مہربانیاں ہیں۔ وہ مہربانیاں اس طرح فضیلت، حصی فضیلتیں بیان کر کے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اس لیے یہی نہ سمجھو کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ 1 سال تک اللہ تعالیٰ کے خاص عنایت و فضل و کرم کی توقع کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس کا اہتمام کرو، ہو سکے روزے رکھو، روزہ نہ رکھ سکو تو چلو ٹھیک ہے، ارادہ رکھو کہ جب ہم پڑھنے لکھنے سے فارغ ہو جائیں گے تو روزوں کا بھی اہتمام کریں گے۔ 1-2 ہو جائیں توفیق، 1-2 رکھ لو، کوئی 2 رکھ لے، 3 رکھ سکے 3 رکھ لو، ایک آدھ کچھ تو ہو، اتنے عظیم دن ہے یہ، ان مبارک دنوں میں روزے رکھ لو۔ اور جو ہے اب تو موسم بھی اتنا سخت نہیں رہا جتنا چند دن پہلے سخت موسم تھا، اور رات میں تو کم سے کم تھوڑی عبادت کر کے سو جاؤ، اور گناہ بالکل نہ ہونے کا، گناہ کے ساتھ اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ روڑا ہے، راستے کا روڑا بولتے ہیں نا، راستے میں کوئی بڑا پتھر پر چٹان آ جائے کہ گزرنا مشکل ہو جائے، تو وہ راستے کا روڑا ہے۔ گناہ رحمت الہیہ کے متوجہ ہونے کے راستے میں روڑا ہے، اس لیے گناہ سے بچو، اللہ کی رحمت پے بپے مسلسل متوجہ ہوتی رہے گی۔ اب جتنی بھی دیر باقی ہے نماز کی تیاری کرو، مسجد جاؤ، کم سے کم 5-7 منٹ پہلے دعا کا اہتمام کرو اللہ تعالیٰ سے، قبولیت کی گھڑی جمعے کے دن مغرب سے پہلے، پتہ نہیں کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کس کرم کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہو جائے۔ حدیث پاک میں ہے کہ وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ کی
رحمت کے جھونکے چلتے ہیں، جیسے ہوا اچانک ایک آتی ہے اور ایک دم سب کو ٹھنڈا کر کے گزر جاتی ہے، ایسے ہی نفحات رحمت حق تعالی شانہ کے رحمت کا جھونکا چلتا رہتا ہے، پتہ نہیں کس وقت ہم زد میں آ جائیں، جب ہم زد میں آ جائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے حریص اور اس کے محتاج رہنا چاہیے کہ کس لمحہ اللہ کی کیا عنایت ہے، کس وقت اللہ میری جانب متوجہ ہے اور کتنے خاص کرم سے متوجہ ہے۔ اس لیے ہر وقت توجہ اللہ کی طرف رکھو، دعا کا اہتمام کرو اور سب کے لیے اللہ سے دعا کرو، ملک کے حالات کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو۔ اب ہمارے پاس دعا کے ہتھیار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جی لگا کر کے اور دل کی گہرائی سے کہ اللہ پاک حالات آپ بدل سکتے ہیں، آپ بدل دیجئے، جو سنگ دل ہیں ان کو نرم دل کر دیجئے، موم دل کر دیجئے، آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس کا اہتمام کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔